اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ النصیحہ قرآن سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی دوسری نشست ہے۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص نبی نہیں بلکہ ملحد، زندیق، جھوٹا اور کافر ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ شخص بھی نبی نہیں بلکہ پکا زندیق اور کافر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام جب بھی کسی کام اور چیز کے بارے میں پیشن گوئی فرما دیں تو وہ کام وقوع پذیر ہو کر رہتا ہے، وجود میں آ کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی تو کسی چیز کی پیشن گوئی فرمائے اور اس کام کا وجود نہ ہو، اور یہ انبیاء کرام کی صداقت اور سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ہم اس قاعدہ اور قانون کی روح سے مرزا قادیانی کی پیشن گوئیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس کی پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئیں یا جھوٹی ثابت ہوئیں اور کس حد تک درست ثابت ہوئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ایک پیشن گوئی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ جھوٹی ہی رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی نے اپنی موت کے متعلق پیشن گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، یعنی اس نے اپنی ذات کے متعلق کہا کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو تذکرہ صفحہ 591 تباسوم۔ اب دیکھیے کیا اس کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ مرزے کو تو زندگی بھر کبھی مکہ اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا بلکہ بیت الخلاء میں اپنی ہی غلاظت میں گر کر مر گیا۔ تو محترم سامعین، اس کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور اس کی موت یہ اعلان کرتی رہی کہ یہ شخص نبی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ مکہ اور مدینہ میں 3 سال کے اندر اندر ریل گاڑی چل پڑے گی۔ گویا مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل گاڑی چلنے کی اس نے پیشن گوئی کی۔ تحفہ گولڈویہ صفحہ نمبر 103، خزائن صفحہ نمبر 195 جلد نمبر 17۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ وہ ریل گاڑی جس نے 3 سال کے اندر اندر چلنا تھا، بلکہ وہ ریل گاڑی تو کیا چلتی، اس کا الٹ ہو گیا، یعنی شام اور مدینہ کے درمیان جو ریل گاڑی چلا کرتی تھی وہ اس بدبخت کی وجہ سے بند ہو گئی اور مرزا رسوا ہوا۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے ایک پیشن گوئی کی اور یوں کہا کہ میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے وہ لمبی عمر پائے گا، مگر افسوس کہ وہ تو نابالغی کی حالت میں بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اور اس کی یہ پیشن گوئی جھوٹی نکلی۔ اب اس پر چاروں طرف سے ملامتوں کی بوچھاڑ ہوئی کہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ لمبی عمر پائے گا، وہ تو بچپن میں ہی مر گیا۔ تو اب اس نے ایک اور پیشن گوئی گھڑ دی اور کہا کہ یہ مراد نہیں بلکہ ایک اور لڑکا ہوگا جو مبارک احمد کے مشابہ ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو حمامۃ البشریٰ صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 2۔ محترم سامعین، اب ہوا یہ کہ اس کی یہ پیشن گوئی بھی ہمیشہ کی طرح غلط ہی رہی۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے گھر میں کوئی لڑکا ہی پیدا نہ ہوا، چاہے جائے کہ وہ مبارک احمد کے مشابہ ہوتا یا لمبی عمر پاتا۔ نمبر 4، مرزا قادیانی نے 1884 عیسوی میں نصرت جہاں بیگم سے نکاح کیا۔ دوسرے سال وہ حاملہ ہوئی تو اس نے ایک اشتہار اعجازی شاہکار کے نام سے شائع کیا اور اس میں یہ پیشن گوئی کی کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ تجھے ایک وجیح اور پاک لڑکا دیا جائے گا، ایک ذکی لڑکا تجھے دیا جائے گا، اس کا نام بشیر اور عنم وائل ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے، وہ رجس یعنی ناپاکی سے پاک ہے، وہ اللہ کا نور ہے، وہ مبارک ہے، وہ صاحب شکوہ اور صاحب عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس اور روح الحق کی مدد سے بہت سے بیماروں کو شفا یاب کرے گا۔ وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ بہت ذہین اور فہیم ہوگا، دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ خدا کا سایہ اس کے سر پہ ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور قیدیوں کو رہائی دلائے گا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 59 جلد نمبر 1۔ محترم سامعین، یہ اس کی پیشن گوئی، مگر جب وضع حمل کے دن قریب آئے تو مرزا قادیانی سخت متردد اور پریشان تھا۔ ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس
کہ اب بجائے لڑکا پیدا ہونے کے لڑکی پیدا ہو گئی، اور اس کی یہ پیشن گوئی بھی پہلے کی طرح جھوٹی ثابت ہوئی اور مرزا رسوا ہوا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو سیرت المہدی صفحہ نمبر 82 جلد نمبر 1۔ چنانچہ اب لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے ہر طرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی، تو مرزا قادیانی نے یہ جواب گھڑا کہ اس سے یہ حمل تھوڑا ہی مراد ہے، بلکہ 9 سال کی مدت کی تعیین ہے، 9 سال کے اندر اندر وہ عن معائل نامی لڑکا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اب مرزا اندر ہی اندر کافی پریشان تھا کہ بیگم صاحبہ دوبارہ حاملہ ہوں تاکہ لڑکے کی خوشخبری سنائی جا سکے، لیکن اللہ کی شان کہ بیگم صاحبہ جب دوبارہ حاملہ ہوئی تو اب کی بار ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عن معائل رکھا گیا۔ اس کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے منایا گیا، تمام مرزائی قادیانی پہنچے، بڑا جشن منایا گیا، متعدد خادمائیں رکھی گئیں، لیکن افسوس کہ وہ عن معائل جس نے بڑا ہو کر بہت عزت پانی تھی، بہت سے بیماروں کو شفا یاب کرنا تھا، قیدیوں کو رہائی دلانی تھی، بہت بڑا صاحب شکوہ اور صاحب دولت بننا تھا، صرف 1.25 سال میں ہی زندہ رہ کر مر گیا، اور اس کی یہ پیشن گوئی بھی حسب سابق جھوٹی ثابت ہوئی اور مرزا رسوا ہوا۔ نمبر 5، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے جید عالم تھے اور مستقل مرزا قادیانی کا تعاقب کر کے اور اس کے جھوٹا ہونے کو مسلسل بیان کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب مرزا قادیانی کو جوش آیا تو اس نے یوں کہا کہ بلکہ کہانی اشتہار بھی شائع کر دیا اور یہ الفاظ شائع کر دیے کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا اور کذاب ہوں جیسا کہ مجھے آپ اکثر اپنے پرچے میں یاد کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میری زندگی میں آپ فوت ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر لمبی نہیں ہوتی، آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ اعلان مرزا مندرجہ مجموعہ اشتہارات بنام تبلیغ رسالت۔ چنانچہ اس اعلان کے صرف 1 سال کے بعد ہی مرزا قادیانی ذلت اور حسرت کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ہیضے میں مبتلا ہو کر اپنی غلاظت میں گر کر مر گیا، اور ساری دنیا کے سامنے اس کی رسوائی ہوئی اور اپنے اقرار کے مطابق وہ جھوٹا اور مفسد ٹھہرا۔ نمبر 6، مرزا قادیانی نے طاعون کے متعلق پیشن گوئی کی کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گا، اگرچہ طاعون 70 سال بھی رہے مگر قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو دافع البلاء صفحہ نمبر 10۔ لیکن اللہ کی شان کی اس کی یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی، 70 سال تو بڑی دور کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کی اپنی زندگی میں ہی طاعون نے قادیان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ملک کے دوسرے علاقے اس وبا سے محفوظ رہے۔ نہ صرف قادیان طاعون سے محفوظ نہیں رہ سکا بلکہ مرزے کا اپنا گھر بھی طاعون سے نہیں بچ سکا۔ نمبر 7، مرزے نے پیشن گوئی کی کہ ملکہ وکٹوریہ اور اس کی اولاد اسلام قبول کر لے گی۔ رسالہ نور الحق صفحہ نمبر 43-44 1894 عیسوی فروری۔ چنانچہ جب اس نے پیشن گوئی کی تو تمام اہل ہند اس خوشخبری سننے کے انتظار میں تھے کہ کب ملکہ وکٹوریہ اسلام کے خیرات سے آراستہ ہوتی ہیں، مگر اس کی زندگی میں یہ تو یہ اعلان نہ سن سکے، یعنی ملکہ وکٹوریہ مسلمان نہ ہوئی تو لوگ انتظار میں رہے شاید ماں کے بعد اب اس کی اولاد اسلام قبول کر لے، مگر افسوس کہ اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی اور حسب سابق مرزا جھوٹا ٹھہرا۔ محترم سامعین، بطور نمونہ کے چند پیشن گوئیاں اور ان کا انجام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ شخص نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور گویا اپنے اقرار کی وجہ سے بھی جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود ہی اقرار کیا اور لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں خود ہی اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا اور کذاب ہوں۔ حوالہ حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 30۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ لکھا کہ بدخیال لوگوں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ میرا سچا یا جھوٹا ہونے کے لیے یہی معیار ہے کہ میری پیشن گوئیوں کو دیکھ لیں، یعنی اگر میری پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی تو میں سچا اور جھوٹی ہوئی تو جھوٹا۔ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 117 جلد نمبر 1۔ محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ اس کی تمام پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں تو گویا اپنے اقرار کے مطابق وہ جھوٹا اور کذاب ٹھہرا۔ اب ہم مرزائی اور قادیانی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ذرا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ خود اپنے اقرار کے تحت وہ جھوٹا اور ثابت ہو رہا ہے، اور جب اس کا جھوٹا ہونا اس کی اپنی زبان سے ہی ثابت ہو چکا ہے تو کم از کم اسی کی بات کی لاج رکھ لی جائے اور اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آشنا کرایا جائے اور اس سے دستبردار ہو جایا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں کبھی بھی کوئی قابل عیب اور قابل شرم بیماری نہیں ہوتی، جبکہ مرزا قادیانی تو ایسی شرمناک بیماریوں کا گڑھ اور مجموعہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔